اوکے purpose of holding the سیرا کلاس پہلے وہ سمجھ لیں آپ. سب سے پہلے تو وہ پرپز ہمارا کیا ہے کہ اس سیرا کو، نبی علیہ السلام کی شخصیت کو، اللہم صلی علی محمد، ہمیں انٹرنلائز کرنے کی سائنس سمجھ آ جائے. There is no doubt in my mind as I speak on behalf of all Muslims، ایک مسلمان ہونے کے ناطے مجھے اس بارے میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ جو شخص بھی اپنے آپ کو دنیا میں مسلمان کہتا ہے وہ اپنے نبی کو سب سے پہلے، سب سے برتر، سب سے اعلیٰ، سب سے کامل شخصیت مانتا ہے اپنے دل میں. اس میں مجھے کوئی شک نہیں. Nobody can doubt. Nobody has any basis to doubt. Nobody has any justifications کہ میں زیادہ اپنے نبی سے پیار کرتا ہوں بنسبت کے کسی اور بندے کو میں جانتا ہوں. Now there is a problem that I need to solve. ہر سیرہ کو اس طرح تفسیر لکھی جاتی ہے، ہر قرآن پاک کی تفسیر کے پیچھے ایک اصول ہوتا ہے، وہ اصول سمجھ لیں تاکہ آپ کو اس سیرہ کی کلاس کا اصول بھی سمجھ آ جائے. قرآن پاک کی تفسیر کے پیچھے ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر لکھی جا چکی، اتنی ساری لکھی جا چکی ہے کہ جب کوئی ایک شخص تہیہ کرتا ہے اور اس میں اتنی فراست ہوتی ہے کہ اس نے دنیا میں کوئی مسئلہ، لوگوں کو جو مسئلے آ رہے ہیں قرآن پاک کو، دین اسلام کو سمجھنے کے، تو وہ پھر قلم اٹھائے تو اس میں اتنی فراست ہوتی ہے کہ وہ یہ اصول سمجھ لیتا ہے کہ اگر تو پہلے جتنی بھی تفاسیر لکھی گئی تھی، ان مسائل کا حل ان تفاسیر میں ہے، قرآن پاک کی جنرل انٹرپریٹیشن کے اندر ہے، تو رادر دن کہ وہ نئی تفسیر لکھے، وہ اس حل کی طرف راؤٹ کرنے کی کتابیں لکھے، وہ سوچ اجاگر کرے جو قرآن پاک کی تفاسیر میں جنرل مین سٹریم کے اندر پہلے سے پڑھی. اور اگر نہیں ہے، نیا مسئلہ آ گیا ہے یا سوچ کا زاویہ ایسے بدل گیا لوگوں کا جنرل میتھس کا کہ جو ان تفاسیر میں نہیں کور ہوا تھا، بیکاز ہر کچھ سالوں بعد، 100 سالوں، 50 سالوں، 200 سال، 300 سال کے بعد دنیا الگ سے ایک اپنا فلیور، اتنا سارے انسان ہیں، سو مینی پیپل کم ٹوگیدر، جو بھی ان کے مقاصد ہوتے ہیں دنیا میں رہنے کے، اس کے بعد اپنی ڈیفینیشنز جو ہے نا وہ آلٹر کرتی، سکسیس کی ڈیفینیشنز، رائٹس اینڈ رانگ کی ڈیفینیشنز، گڈ اور بیڈ کی ڈیفینیشنز، بیہیویئرل ایڈجسٹمنٹ کرتی ہے. اس کے پیچھے ایک نفسیات ہے، میں تفصیل سے کور کروں گا انشاءاللہ ڈیورنگ دا کورس آف سیرہ. جیسے ہی کوئی ذی شعور انسان ان چینجز کو دیکھتا ہے، اس بیہیویئر کو دیکھتا ہے جنرل میتھس کے، اور اس کو جنرل میتھس کس کو کہتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، بٹ آپ یوتھ میں دیکھتے ہیں، پھر آپ سلائسز لیتے ہیں، بالغ بچوں کے، لڑکوں کے، لڑکیوں کے، سوشو اکنامک کلاسز کے، جنرل ورلڈ ویو سے بھی دیکھتے ہیں آپ کہ دنیا کس نہج کی طرف گامزن ہو گئی. اس کا افیکٹ عام مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں، افریقہ میں ہو یا انڈیا میں ہو، برازیل میں ہو یا الاسکا میں ہو، اگر ان میجر فورسز کا افیکٹ عام انسان کے اوپر آ رہا ہے، اور اس کے بعد پھر عام مسلمان کے اوپر بھی آ رہا ہے، عام انسان کے اوپر آ رہا ہے، تب بھی اصول وہی لگے گا. مگر عام انسان جو ہے وہ غیر مسلم، وہ نبی علیہ السلام کو، قرآن پاک کو، دین اسلام کو اپنا فرسٹ مینٹل رسپانس نہیں گردانتا. مسلمان جو ہے کرتے ہیں. اس لیے مسلمان جب بھی ایک شعور کی سطح پہ آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اچھا مسئلہ تو اس لیول پہ جا سکتا ہے، تو اسی وقت جت جاتا ہے وہ. Right away he jumps to the pen, jumps to the paper, jumps to the books to write, speak, do whatever he can to start carry the message across کہ یہاں سے ہم کسی اور طرف نکل جائیں گے، کہ جو مڑ گئے ہم، یا اس طرف جو آگے ٹرن لینے لگے ہم، یا اس وقت جو آپ نے اپنا جتنا امتزاج بدل لیا انسانوں نے، جو میجر فیکٹرز ہیں ان کو اسی وقت آئیڈینٹیفائی کرے کہ ان کا مسئلہ کیا ہے، اور اسی وقت تنبیہ کرے، پوری طریقے سے جو ہے وہ اعلان کرے. ہر نبی نے یہی کیا تھا. ہمارا امتی ہونے کے ناطے یہ فرض ہے کہ ہم تمام انبیاء کی اس سنت کو اسی وقت زندہ کریں، کہ جیسے ہی ہمیں پتہ چلے کہ کوئی فرد یا جماعت یا بڑا گروہ یا پوری بنی نو انسان، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس لیول کے اوپر اپنے آپ کو
اسکوپ کرتے ہیں، اسکیل کرتے ہیں، آپ اسی وقت آپ اعلان شروع کر دیں کہ یہ مسئلہ نظر آنا شروع ہو رہا ہے مجھے، اور یہ اس کا حل قرآن پاک کی روح سے یا احادیث کی روح سے یا سیرہ کی روح سے آپ نے اس کامن سینس کی ڈیفینیشن کے اوپر اتارنا ہوتا ہے جو اس وقت دنیا نے اپنی سینس کے اندر اسٹیبلش کر لیے تھے. اب قرآن پاک کی جب کوئی تفسیر لکھی جاتی ہے تو اصول کیا وضع ہوتے ہیں کہ ایسا کوئی مسئلہ جس کا حل پہلے سے لکھا گیا ہے آپ نے دوبارہ سے نہیں لکھا، کیونکہ وہ پہلے سے موجود ہے. آپ کا بہترین کام یہ ہے کہ آپ اس کو اس کتاب کی طرف، اس سوچ کی طرف گامزن کر دیں، راؤٹ کر دیں. اگر مسئلہ نیا ہے اور حل نہیں لکھا گیا تو پھر سب سے پہلے اس کی اسٹیبلشمنٹ کریں کہ جو آپ نے حل سوچا ہے آپ نے وہ اللہ کے اصولوں کے، نبی علیہ السلام کی سیرت سے، صحابہ کی لائف سے وہ ثابت ہوتا بھی ہے کہ نہیں. اگر وہ ثابت ہوتا ہے تو اس کو اور آرگیو کریں، پہلے تو پریزنٹ کریں، پھر اگر وہ کنٹیسٹ نہیں ہوتا تو گو تھرو دیٹ انٹروسپیکشن پروسیس کہ کیا میں اس ڈیپتھ کو پکڑ بھی رہا ہوں کہ جس ڈیپتھ سے اس وقت کی اور اس سے آگے آنے والی کچھ نسلوں کا کوئی فائدہ ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں. اگر آپ کو یہ سینس کلیئر ہو رہی ہے تو فکر نہیں کریں، ہر انسان کی ہو جاتی ہے، ایکسپوجر کی بات ہوتی ہے. تو آپ نے سب سے پہلے ان اساتذہ کو پکڑنا ہے، ان احباب کو پکڑنا ہے جن کے اندر علم کا اور خیر خواہی کا جذبہ آپ کو نظر آتا ہو. آپ ان تک پہنچیں اور ان سے کہیں کہ یہ میں نے ہر مسئلہ دیکھ لی ہے، یا یہ میرے خیال سے مسئلہ آئے گا اس وقت جس بھی آپ جہت میں دیکھ رہے ہیں، تو وہ مسئلہ کس طریقے سے میرے خیال سے حل ہو سکتا ہے. آپ نے یہ سب سے پہلے یہ شناخت کرنی کہ وہ مسئلہ جو ہے نا آپ نے مطلب اس کے اوپر ہوم ورک کس لیول کا کیا ہوا. Now you need to understand، جیسے ہی ہم سیرہ کے اوپر بات کریں گے تو ہم یہ دقت آئے گی، ہمیں مسلمانوں کے تمام مسلمانوں کے دماغ میں دقت آئے گی کہ یہ والا پیڈسٹل قرآن پاک کے اوپر جب رکھتے ہیں ہم تفسیر لکھنے سے پہلے کہ اس مسئلے کا حل پہلے سے نہیں لکھا گیا تو اسی وقت جت جائیں، پراپر منظم کاوش کریں، تمام تر مطالعہ کریں کہ یہ والے مسئلے کا حل پہلے سے موجود ہے کہ نہیں. ریسرچ ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں، اس طرف راؤٹ کریں، اگر نہیں ہے تو اسی وقت لکھیں کہ اس کا حل کیا، اور پہنچائیں لوگوں کو، بتائیں لوگوں کو. go into speaking and writing and propagating that message. سیرہ کے ساتھ کبھی بھی ایسا آپ نہیں دیکھیں گے سوائے اس کے کہ کچھ چند جگہوں کے اوپر سیرہ سے استدلال کر کے وہ والے مسائل کا حل بتایا جاتا ہے کہ جو کچھ اسکالرس کسی ایک جریدے میں لکھ دیں یا اپنے کسی اوپینین کو ظاہر کر دیں. This is a bigger problem that we have to solve. Very, very big problem. کیونکہ سیرہ itself is more relatable to the human mind, way more specific to the regular human being, because we understand the Prophet sallallahu alaihi wasallam as a man, as a human being. We understand him. ہم اللہ تعالیٰ کو اس طریقے سے انٹرنلائز نہیں کرتے جو کہ کرنا چاہیے. میں آتا ہوں اس کے اوپر، ہمارے بہت چیپٹر اس کے اوپر کور ہونے. نبی علیہ السلام کو ہم اس طریقے سے انٹرنلائز کر سکتے ہیں. تو سیرہ should have been your primary weapon. That's my plea to all human beings. جہاں پہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ میں بات کر رہا ہوں وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ میں قرآن پاک سے پہلے سیرہ کی جو ہے نا وہ پلیسمنٹ کرتا ہوں کہ پہلے آپ سیرہ کے پہلے سیرہ پڑھیں، اس کے تھرو قرآن پاک میں داخل. قرآن پاک ہی ہے ہمارا مقصد، اللہ تک ہی پہنچنے والا مقصد ہے، مگر اللہ تک پہنچنے کا بہترین راؤٹ جو ہے وہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہیں. نا یہ میں آپ کو کیوں یہ کیس بنا رہا ہوں، کیونکہ ہم نے جب یہ ڈسکشن شروع کی سیرہ کی کلاس کی تو ہم نے سب سے پہلے اس کا سکوپ ڈیفائن کرنے کی کوشش کی کہ سیرہ تو پہلے سے اتنی پڑھی ہوئی ہے، کوئی ایک سیرہ کی کتاب پکڑتا ہوں، ایک ایک صفحہ کر کے سنانا شروع کر دیتے ہیں، اس میں ایسا کا مذائقہ. مگر وی ناؤ نو کہ یہ سیرہ کی کلاس نہیں ہے، یہ سائیکالوجی کی کلاس ہے. یہ اسلام کی ایز اے مسلم سائیکالوجی کیا ہونا چاہیے اس کی کلاس. اس وقت کون سی پرابلم ہے، آگے کون سی پرابلم کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو سیرہ سے حل کیسے کرنا ہے اس کی کلاس. اور اللہ تعالیٰ کی سائیکالوجی سمجھنا ایک انسان کی بس کی بات نہیں.
مگر نبی علیہ السلام کی سائیکالوجی اور نفسیات سمجھنا ہمارا نہ صرف بس کی بات ہے بلکہ فرض ہے ایک مسلمان کا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے ہیومن مینیفیسٹیشن آف دا فائنسٹ پاسبل ایکشن ان اینی گیون سچویشن پہلے سمجھایا جائے کہ اس سے بہتر اظہار اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے انسانوں کی لائف کیسے گزاری جائے نہ اس سے پہلے بلکہ اس کے بعد تو ہوگا بھی نہیں، نہ اس سے پہلے کبھی کیا اور نہ یہ ہماری سمجھ میں آ سکتا تھا. انسانوں کی سوچ بھی، انسانوں کا علم بھی، انسانوں کی بیسک تمدن اور تہذیب کے بیسک پیرامیٹرز اس لیول تک پہنچ چکے تھے کہ ناؤ there was the time that اللہ سبحانہ تعالیٰ said کہ اب انسان اس لیول پہ پریپیئر ہو گیا ہے، اس لیول پہ ایکسپوز ہو گیا ہے ان تمام تر چیزوں کا کہ جو میں نے زمین میں چھپا کے رکھی تھی، وہ ان علوم کی طرف اس کو سینس آنی شروع ہو گئی ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں اپنی فائنسٹ کریشن کو انلیش کر دوں، ان سب کے سامنے انویل کروں، اپنی خوبصورت ترین کریشن کو بے نقاب کروں کہ اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ اب تم سمجھ سکو گے کہ قیامت تک کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے زندگی گزارنے کا. نبی علیہ السلام کی پلیسمنٹ کو سب سے پہلے سمجھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ نفسیات کو دیکھنا کیسے. اگر نبی علیہ السلام 1000 سال پہلے آتے، 500 سال پہلے بھی آتے، لٹرلی 500 سال پہلے بھی آتے، تو آپ کے سامنے ہسٹری آپ کھولیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انسانی سوچ کس لیول تک، علوم کون کون سے اس وقت رائج تھے، کون کون سے علوم کے اوپر کس کس لیول کی ایوولوشن ہو رہی تھی. ہیومن جو مائنڈ کی ایوولوشن میں ذہن کتنا ارتقا کے مراحل سے گزر چکا ہوا تھا. ریگولر ہیومن لائف کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 1000 سال پہلے تو کوئی مطلب وہ سٹیجز ہی نہیں آئے، ایکسپلور ہی نہیں ہوئی تھی، وہ ایکسپوجر تھا ہی نہیں انسانوں کا کہ وہ ہم آج کل کے انسان یا اگلے 1000 سال بعد کے انسان بھی ان چیزوں سے ریلیٹ کر سکے. نا اس سے پہلے جانا تو خیر کیا ہی بات کرنی، مگر اگر میں آپ کو کسی بھی اور نبی کی اگزامپل دے کے ان کی سیرت سے شروع کروں، جو کہ میں نے بہت سارے انبیاء کی کہانیوں کے بیچ میں انسرشنز ڈالنے، میرے سامنے 2-3 کتابیں ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں. البدایہ والنہایہ ہے میرے سامنے، فتح الباری ہے میرے سامنے، یہ بہت ضروری ہیں. میں اللہ کی طرف سے ایجپشن اسکالرز کے ساتھ یہ اٹیچ کیا گیا ہوں. یہ کیمسٹری شاید میچ کرتی ہے. ابن حجر الاسقلانی واز مائی فورموسٹ سینٹرل پلر ہے میری لائف کا. ابن حجر الاسقلانی جو ہیں ایجپشین اسکالر، انہوں نے جو 25 سال لگا کے یہ کتاب لکھی. پھر ابن کثیر دا سیرین، جن کی بدایہ و نہایہ اور ابن کثیر حدیث ابن کثیر جو ہے وہ میں آپ کے سامنے اس سے میں آپ کو ریفرنسنگ کر کے بتاتا رہوں گا تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ میں جہاں پہ اپنی اوپینین، جہاں پہ میں نفسیات کے اینگلز بتا رہا ہوں وہ میں خود بتاؤں، وہ وہاں پہ میں ریفرنس نہیں دوں گا، وہ میری اپنی اوپینین نہیں ہوگی، بتا رہا ہوں گا. مگر جہاں پہ میں نے کوئی بھی حدیث کوٹ کرنی ہے، جہاں پہ میں نے کوئی بھی ایسی ریلیونٹ ایگزامپل فرام ہسٹری کوٹ کرنی ہے، تو میں نے یہ 2-3 اسکالرس کا، اور بھی ہیں میں ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا، مگر یہ میرا مین سینٹرل پلر ہو. قرآن پاک کی آیات جہاں پہ ریفرنس میں بتاؤں گا وہاں پہ میں آیات کا آپ کو حوالہ ساتھ ساتھ دیتا رہوں گا. نا یہ کیوں فرسٹ سیشن کے اندر یہ چیزیں بتانی ضروری ہیں تاکہ آپ کو پتا ہونا اور سب کو پتا ہو کہ ہم اسکیل کیسے کریں. یہ جب میں نے اپنے اسکوپنگ کے لیے سعدیہ سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے بھی کتابیں کھولنے شروع کر کے مجھے ریفرنسنگ دینی شروع کی کہ یہ کتابوں کے تھرو ہم نے سیرہ کے تھرو جانا ہے. 1 2 3 4 کرتے کرتے کچھ کتابیں ان کے پاس، کچھ کتابیں میں نے ریفر کیا کہ یہاں سے شروع کرتے ہیں. تو انسٹنٹلی سب سے پہلا کام جو ہمارے ذہن میں آیا نا، جو سب سے پہلا جو انٹیمیڈیٹنگ فیکٹر ہمارے سامنے آیا کہ اگر ہم نے 2 گھنٹے کی کلاس بھی کی نا، 2 گھنٹے کی بھی کی تو ایٹ لیسٹ 100 قسطیں بن جاتی. ایسے تو نہیں ہو سکتا، جتنا کنڈینس کر سکتے ہیں اس کو ہم نے کرنا. اوکے، فرسٹ اینڈ فارموسٹ مجھے نہیں پتا کہ کتنی قسطوں تک جائے گا یہ پروگرام، بیکاز ہم 30 منٹس کے اندر جو سیشن ہے نا وہ لاک کر کے اس کو دے دینا ہے اپنی ٹیم کو کہ اس کو آپ اسپریڈ کر دیں. اس کے بعد جو کیو این اے اگر نوبتائی کرنا ہوا ہم نے تو وہ سیشن کا حصہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، سو لیٹس جسٹ انڈرسٹینڈ دا پلیسمنٹ آف دا پروفیسر. میں نے بدایہ والنہایہ کیوں لی؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں البدایہ والنہایہ کو پک کرنے کا مقصد سیرہ کے لیے کیا تھا.
البدایہ والنہایہ, as the name suggests, from the beginning till the end, جتنی بھی known Islamic flavor of the history of the whole universe, whole planet, whole story of, the creation of human being, till the Prophet ﷺ comes in and spreads the message, یہ انہوں نے اپنی اس کاوش میں کور کرنے کی کوشش کی ہے. اتنا زیادہ اسلامکلی ریفرنسڈ لٹریچر مس کرنے کے قابل نہیں ہے کہیں سے. ویسے بھی میں چاہ رہا تھا ہر مسلمان لڑکا لڑکی البدایہ والنہایہ کو ایٹ لیسٹ ایک دفعہ ضرور, تھورلی ایک دفعہ ضرور اس میں سے گزر چکا ہو. فتح الباری جو ہے وہ حدیث کی شرح ہے, تو وہ تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ صحیح بخاری تو ایٹ لیسٹ گھر پہ ہر ایک موجود ہوگی. تو شرح تو خیر ایک خاص وجہ سے اور موقع کے اوپر اٹھائی جاتی ہے. نہ ہی مسائل میں جانا میرا کام ہے, نہ ہی فتویٰ کھیلنا مجھے کے لیے میں qualified ہوں. So I'm now going to go into the technicality of hadith. I'm going to just refer them so that they can connect کہ کہاں سے کس موقع کے اوپر یہاں پہ اس حدیث کی سائیکالوجی کو, نبی اسلام کے ان نفسیاتی ڈیسیجنس کو سمجھنا ہے. There will be so much detail انشاءاللہ جو کہ ہم نے کور کرنی انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو. پروگرام کا فارمیٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں ٹریول میں ہوا تب بھی ہم یہ پروگرام چھوڑنے کی کوشش نہیں کریں گے جب تک کہ زندگی رہی اور ایسا موقع رہا کہ وہاں پہ جہاں پہ بھی میں ہوں وہاں پہ ریسورس اویلیبل ہوئی کہ میں آپ سے بات کر سکوں. Now coming back, understand the psychology of the human being before we understand the concept of سیرہ. یہ بہت ضروری ہے. میں نے آج کا جو 15-20 منٹ کا ٹائم لینا ہے آگے, وہ کانسیپٹ آف the placement of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم inside the timeline سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ ہم نے ٹائم لائن نبی علیہ السلام سے شروع نہیں کرنی. میں نے ٹائم لائن شروع کرنی ہے پری آدم علیہ السلام سے, جو کہ احادیث سے بالکل کلیریفائی کر کے میں بتاؤں گا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے کیا چل رہا تھا, احادیث کیا کہتی ہیں, اور اس کا تعلق میں ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کی پلیسمنٹ سے اور ان تمام تر معاملات سے ظاہر کروں گا آپ کو, جو کہ اسکالرز نے بھی ظاہر کیا ہے, جو کہ ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے, اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ اب میرے پاس جتنا بھی مطالعہ ان کتابوں کا آیا کہ جو اس وقت دماغ کو پڑھ کے نیورو بایولوجسٹ نے اور سائیکالوجسٹ نے بھی سمجھا, تب ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کتنا پرفیکٹ لوپ بنایا تھا, اور لگتا بالکل ایسا ہی تھا کہ ساری کی ساری پریپریشن قرآن پاک کے لیے ہی ہو رہی تھی. میں تو مسلمان ہوں, میں اس کو کبھی بھی پروو کر سکتا ہوں. غیر مسلم جب بھی آپ سے یہ بات کرے گا کہ ہاں تم چونکہ مانتے ہی قرآن پاک کو, تو تم نے تو ہر چیز قرآن پاک سے کنیکٹ کرنی ہے. It's a natural biasness that you already have. But it makes perfect sense as a Muslim to understand کہ اللہ کے ہاں تو تکے ہے نہیں. اللہ تعالیٰ کو تو پہلے ہی پتا تھا, ابھی تو شیطان پیدا بھی نہیں ہوا تھا جب اللہ کو پتا تھا کہ قرآن کب نازل ہونا ہے, اللہ کو تو سب پتا تھا. سو یہ سارا کا سارا معاملہ, یہ سارا بساط, یہ سارا میدان جنگ جو شیطان اور انسان کے بیچ میں ہونا ہے, اور اس کے آنسرز قرآن پاک میں کیسے آنے ہیں, یہ سب کا سب سمجھنا ضروری ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرسٹ ٹائم کن کا حکم صادر کیا اور پہلی کریشن ہوئی, تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ قیامت سے پہلے پیدا ہونے والے بچے کے اوپر اس کا کیا افیکٹ آنا. سو یہ سب چیزیں اتنی ضروری ہیں کہ آپ کو پتا ہو کہ کسی ایسے ہی کیجولی اور ہیپ ہیزڈ طریقے سے اور ریئیکٹیو سائیکالوجی کے تھرو نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ تمام انتظامات کیے. یہ سب سے پہلے یہ جو میں بت دیکھتا ہوں نا, یہ مولڈ دیکھتا ہوں, ایسے اس کو مولڈ بولنا چاہیے, جو ذہن پکا کیا جاتا ہے مسلمان لڑکے لڑکی کا بچپن سے ہی, کہ جیسے ہمیں لگتا ہے کہ معاملات ایسے ہونا شروع ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ڈیسیژن لینا شروع کر دی. میں ایک اسکالر کو جانتا ہوں جنہوں نے بہت پراپر جریدے لکھے تھے, پاکستانی نہیں ہیں, وہ عربین ہیں, جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی سورہ یوسف کے اندر سے وہ آیت نکال کے یہ بات پروو بھی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو اختیاری بنایا ہے, کچھ چیزیں وہ اختیار میں رکھتا ہے, تو اللہ نے وہ چھوٹ دی ہے ان معاملات میں, تو اللہ تعالیٰ اس چھوٹ کو پھر دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد خود ان کی پلاننگ کے مطابق خود بھی پلان پھر ساتھ ساتھ آلٹر کرتے ہیں. نعوذ باللہ, دس از اگینسٹ the very concept of the belief that we have about our Rabb, کہ اللہ تعالیٰ نے ریئیکٹیو سائیکالوجی میں کوئی بھی انسان, کوئی بھی معاملہ کائنات کا, پوری کائنات ہزار کائنات بن جائے اور کوئی ایسا معاملہ نکلے جو اللہ کو سرپرائز کر سکے. میں ایسے رب کو کی ڈیفینیشن کے خلاف ہوں کہ جو مسلمانوں میں بٹھائی جائے کہ انہوں نے مکر کیا تو پھر اللہ نے بھی مکر کیا, اور اللہ تو بہترین ماکر, اللہ از the finest of all planners.
اس آیت کے نیچے انہوں نے ایسے بھی معاملات کی کوشش کی. یہ آپ سب کو پتا ہو کہ اگر ہم اس رب کو مانتے ہیں جو کہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کو سب پہلے سے پتا تھا، تو پھر آپ کے سامنے نبی علیہ السلام کی جو ہستی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اپنی ٹائمنگ کے لحاظ سے اپنی پرفیکشن اچیو کرتی. یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ السلام کی بوست سے نہیں، نبی علیہ السلام کی ولادت سے ہی پہلے وہ پرفیکشن آف دا ٹائمنگ جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں کنٹرول میں رکھ کے اس پوائنٹ ان ٹائم کو بھی متعین کیا ہوا تھا کہ اب میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آنا ہے. یہ غور سے سمجھیں اس بات کو. میں بہت سلو کر کے چل رہا ہوں تاکہ کسی بھی لیول پہ کوئی کسر نہ رہے کہ انسانی نفسیات جو شخص یہ سیشن سنے گا کبھی بھی، اس کو سب سے پہلے یہ اسٹیبلشمنٹ کرنا ضروری ہے کہ اگر اس نے نبی علیہ السلام کو سمجھنا ہے جیسا کہ حق ہے، اور مجھ جیسے ایک نااہل بندے کی اوقات نہیں کہ وہ اللہ حق بھی ظاہر کر سکوں کہ نبی علیہ السلام کو سمجھنا کیسے ہے، تو جتنی بھی میں کوشش کر سکتا ہوں اس کے لحاظ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے نبی علیہ السلام کی ہستی کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی کو سمجھنا پڑے گا. اتنے سارے معاملات آپ کو آئیں گے، اتنے سارے کوسچن مارکس آئیں گے آپ سیرہ کے اندر، حدیث کے اندر، وہ تب تک آتے رہیں گے جب تک آپ اللہ عز و جل کی ہستی کو، اپنی پوری ربوبیت، الوہیت اور تمام تر کائنات کا سب سے ایک ذرے کے بارے میں، ایک ذرے کی کیا فیوچر، کیا پاسٹ، کیا پریزنٹ ہے، ایک ذرے کے ساتھ ہونا کیا ہے، کیوں ہونا ہے، سب کا سب اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے. میرا رب علیم خبیر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کا سارا معاملہ اپنی مرضی سے طے کیا ہوا. یہ جب تک آپ اللہ کی الوہیت کو اس طریقے سے نہیں سمجھیں گے تب تک آپ کو نبی علیہ السلام کی ہستی اس طریقے سے آپ اسٹیبلش نہیں کر سکتے اپنے ذہن میں. اور آج کل کا مسلمان کر یہی رہا ہے. آج کل کا تمام تر مسلمان وہ نبی علیہ السلام کو اس پیڈسٹل پہ نہیں رکھ رہا کہ جس پیڈسٹل پہ رکھنے کا حق ہے، کیونکہ وہ اللہ عز و جل کی ہستی کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں رہا. اس لیے میں بار بار فوکس کر رہا ہوں کہ ٹائمنگ آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم انٹری ٹو دس پلانٹ amongst us as mere filthy human beings کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پاکیزہ اپنی ہستی کو جب دنیا میں لے کے آنا تھا، اس کی ٹائمنگ کیا ہونی تھی، اس کے پیچھے کیا کیا معاملات ہیں، وہ سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ پہلے اگر آ جاتے تو ہم وہ فائدہ نہ اٹھا سکتے نبی علیہ السلام سے اگر 500 سال پہلے آتے، اور اگر 500 سال بعد آتے تو ہم وہ قدر نہ کر سکتے. یاد رکھیے گا، یہ صرف میری اوپینین نہیں، یہ بھی میرے اساتذہ نے اس کے اوپر بھی اظہار کیا ہے کہ اگر 1000 سال بعد نبی السلام آتے یا 500 سال بعد تو ہم نے وہ والی قدر نہیں کرنی تھی نبی السلام کی کہ جو اس ٹائم کے اوپر مطلب اتنی پرسیجن ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، اتنی سپریم میجسٹک پرسیجن ہے صرف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالی انٹری ٹو دا پلانٹ کے اندر. سو یہ میں کیوں آپ کو تمہید باندھ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ جب تک اللہ نہیں سمجھ آئے گا تب تک آپ سیرہ کے کانسیپٹ کو اس طریقے سے انٹرنلائز نہیں کر سکیں. یہ میں کئی دفعہ بتاؤں گا آپ کو، میں پروو کر کے بھی بتاؤں گا، میں اس کی ریلیٹیبلٹی بھی بتاؤں گا انشاءاللہ، میں آپ کو اس کے ایگزامپلز بھی دوں گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سمجھنا ہمارا مقصد ہے. سیرہ کے تھرو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سمجھنا ہے. یاد رکھیے گا، نبی علیہ السلام کی ہستی کے تھرو، ان کے ایکشنز کے تھرو، ان کی لائف کے تھرو ہم نے اللہ عز و جل تک پہنچنا ہے. یاد رکھیے گا، مسلمان کا مقصد اس کا رب ہے. بہت غور سے سمجھیے گا اس بات کو. جتنے بھی معاملات سیرہ میں ہوئے ہیں وہ ایک عام انسان کے لیے جو سب سے کمزور ایمان کا ہے، بالکل لا علم ہے، جاہل ہے، اس تمام تر انسانوں کے اندر وہ احسان کیے نبی السلام نے کہ وہ اللہ تک پہنچ سکیں، اللہ تعالیٰ کو پہچان سکیں، اللہ تعالیٰ کے ان تمام معاملات کے اوپر غور و فکر کر سکیں اور اپنے آپ کو اس مرتبے تک لے کے آئیں جس مرتبے کے لیے اللہ نے انسان کو بنایا تھا. یہ بہت غور سے سمجھنے والی بات ہے. اب میں ایک دم ٹرانزٹ کرتا ہوں کیونکہ اب آپ کے ذہن میں وہ نقشہ بنانا ضروری تھا، اور میں یہ نقشہ بار بار ریٹریٹ کروں گا ہر سیشن میں جب بھی موقع ملے گا کہ یہاں پہ نفسیات کے اندر اس فاؤنڈیشن سٹون کو بٹھانا ضروری ہے. اب نبی علیہ السلام سے سیرہ سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں
کہ نبی علیہ السلام کی سیرت سے پہلے نفسیات میں ایک مسلمان کے ذہن کے اندر اس لفظ کا نقشہ، اس لفظ کی جو ہے نا میک، وہ کیا ہونی چاہیے کہ جس میں ہم کہتے ہیں مجھے تو نبی علیہ السلام اپنے ماں باپ سے بھی، اپنے بچوں سے بھی، اپنے بہن بھائی سے بھی، اپنے آپ سے بھی زیادہ عزیز ہے. یہ یاد رکھیے گا، the concept of love. یہ میرا آج کا مقصد ہے، اور میں اسی مقصد کو لے کے اگلی اور شاید اس سے بھی اگلی قسط کروں گا. اوکے، یہ یاد رکھیے گا. جب تک میں یہ کانسیپٹ آف لو نہ آپ کے سامنے کلیئر کر دوں، تب تک میں کانسیپٹ آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جرت بھی نہیں کروں گا جانے. بیکاز اگر ہم نے اس کانسیپٹ آف لو کو نہیں سمجھا تو پھر عام سی کوئی ہم نے ڈسپوزیشن دے دینی ہے، اور وہ اس سے کم ہوئی کہ جتنا حق ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں سوچنے کا، تو پھر میں نے زیادتی کر دی اور گناہ کر دیا اور ناانصافی کر دی اور آپ کی مینٹل ڈسپوزیشن ہلا دی، جو کہ کسی بھی ایک بندے کی بھی ہل گئی تو سوال میرے سے ہو. اس لیول کے، اس سٹینڈرڈ کے اوپر، کیونکہ ہم نے بھی بات کیا شروع کی ہے، اللہ کا سب سے قیمتی اثاثہ، اللہ تعالیٰ کا سب سے قیمتی تحفہ ہمارے لیے، اثاثہ نہیں تحفہ، اللہ تعالیٰ کا سب سے قیمتی تحفہ جو کائنات کے لیے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ ٹاپک ہم نے پکڑ لیا. اٹس the greatest responsibility for a Muslim. کسی بھی شک میں مت رہیے گا اس کی نزاکت کا. اپنی اہلیت کے مطابق مجھے اندازہ ہے، میری ٹیم کو اندازہ ہے، ہم بہت کوشش ہیں کہ کوئی بھی ایسی بات نہ کر دیں کہ جس سے وہ ڈسپوزیشن کم ہو جائے کہ جتنی ڈسپوزیشن ایٹ لیسٹ ہونی چاہیے ایک مسلمان کی نبی اسلام کے لیے. وہ سوچتا کیسے نبی اسلام کو؟ نبی اسلام کے بارے میں سوچنے کے لیے سب سے پہلے آپ ایک سیکنڈ کے لیے سیرہ سے باہر آ جائیں، اس وقت ہسٹری سے باہر آ جائیں، اسلامک لٹریچر سے ایک سیکنڈ کے لیے باہر آئیں، اور اپنے اندر ٹرانسفر کریں، اپنے آپ کو، اپنی سوچ کو اپنے اندر ٹرانسفر کریں اور اپنے بارے میں سوچیں. آپ نے اپنے اندر اس کانسیپٹ آف لو کو کس طریقے سے انٹرنلائز کیا؟ زیادہ تر مسلمان جو کہ مجھے نظر آ رہے ہیں، مجھے کیا نظر آ رہے ہیں، آپ کو بھی نظر آ رہے ہیں، سب کو اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کلیم تو کرتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام سے بہت پیار کرتے ہیں، اپنی ماں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، اپنی بیٹی سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں. میں بھی کلیم کرتا ہوں، آپ بھی کلیم کرتے ہیں، مگر ان کے ایکشن سے ظاہر نہیں ہوتا. بیکاز وہ کلیم ایون دو ویل انٹینڈیڈ ہوتا ہے، جینوئن ہوتا ہے، ایز مچ ایز دے کین ہوتا ہے، ایز مچ ایز دے کین کلیم آف کورس، مگر ان کے ایکشنز میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہا ہوتا. حالانکہ کانسیپٹ آف لو کے تھرو اپنی بیویوں سے، اپنے شوہروں سے، اپنے بچوں سے وہ جس لیول کے اوپر بزی ہوتے ہیں، جتنے بزی، یہ لو جتنا ہمیں بزی کرتا ہے، یہ پیار، یہ عشق، یہ محبت، یہ الفت، یہ جو انسیت ہے، جتنی ہمیں بزی کرتی ہے، مصروف کرتی ہے اس بندے کے اوپر جس بندے سے ہمیں پیار ہوتا ہے، اتنا مصروف ہمیں اپنے نبی کے لیے کیوں نہیں کیا جاتا؟ لوگوں کی بات نہیں ہو رہی اس وقت. Do not blame anybody for the lack of presence or the sheer presence or the mere, traces of love within your own heart. دنیا میں کوئی بھی انسان کسی سے زبردستی پیار نہیں کروا سکتا، یاد رکھیے. جو مرضی کروا سکتے ہو ہم، سائنس کو بھی پتا ہے اور کامن سینس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ میرے کہنے سے آپ نے نبی علیہ السلام کو پیار نہیں کرنا، آرڈر نہیں کیا جا سکتا پیار کرنے کا، انسٹرکشن نہیں دی جا سکتی پیار کرنے کی. تو جب بھی یہ حدیث پڑھیں گے نا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص تب تک مسلمان نہیں ہو سکتا، تو آپ کا مومن نہیں، ایمان لے کے ایمان آئی نہیں اس کے اندر، جب تک کہ کوئی ایک شخص بھی، احدکم، ایک بھی شخص، یہ نہیں کہ چلیں جی یہ ایکومولیٹو ہے، کبھی ہو گیا کبھی نہیں، تب تک نہیں لے کے جا سکتا جب تک کہ اس کے اندر وہ والا محبت کا جذبہ جو کہ اس کی ماں کے لیے ہے، جو اس کے بچوں کے لیے ہے، جو کہ کسی بھی انسان کے لیے، کسی بھی شخص کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے، اگر وہ جذبہ نبی علیہ السلام کی اور اللہ اور اس کے رسول کی، آف کورس اللہ، اس کے بعد اللہ کے رسول، اگر وہ جذبہ کمپیریبل ہے تو آپ ابھی ایمان میں آئی نہیں. حضرت عمر بن خطاب سے جب نبی السلام نے حدیث ارشاد فرمائی تو نبی السلام سے حضرت عمر کی پرسنالٹی بھی ایسی تھی. حضرت عمر was absolutely open about his feelings, the finest possible example of how a man should carry himself, finest possible example of the emotional structure کہ جو سوچ رہے ہوتے تھے وہ ان پہ ظاہر ہوتا تھا.
جو فیل کر رہے ہوتے تھے وہ ظاہر ہوتا تھا. اوکے سو اور اللہ نے بھی اللہ کے یہاں تکے تو نہیں ہے, ایسی جگہ پلیس کیا عمر بن خطاب کو کہ دا موسٹ ریٹن اباؤٹ لٹریچر اباؤٹ ون مین ادر دین دا پروفیٹ اگینسٹ اور فور اسلام آفٹر دا پروفیٹ از عمر بن خطاب. تو سوچیں تو صحیح کہ کیسے ہو رہا ہے. پلیسمنٹ تھی اللہ تعالیٰ کی, ٹائمنگ تھی. حضرت عمر بن خطاب اتنے روبسٹ سے اپنے ایکسپریشن کے اندر, اتنے زیادہ ایکسپریسو تھے اباؤٹ ہز ایموشنز کہ نبی اسلام نے کہا نا کہ عمر بن خطاب تو تب تک ایمان کے اس تکمیل کے لیول پہ نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ تو اللہ اور اس کے رسول کو اپنے نفس سے بھی زیادہ نہ محبت کرتا ہو. تو کیا تو اپنے نفس سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ اپنے سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے مطلب ہے. تو حضرت عمر بن خطاب نے کیا کہا کہ نہیں, میں نہیں کرتا یا رسول اللہ, میں کرتا ہوں آپ سے بہت محبت, مگر میں اپنے سے زیادہ محبت تو نہیں کرتا آپ سے. تو نبی اسلام نے کہا کہ عمر بن خطاب تب تک تو پھر ایمان کے اس لیول پہ نہیں پہنچ سکتا کہ جو اللہ کو ریکوائرڈ ہے. حضرت عمر بن خطاب کی یہ والی مجلس نبی اسلام کے ساتھ برخاست ہوئی. اگلی مجلس میں وہ اجلت میں پہنچے اور کہا یا رسول اللہ اب میں آپ کو اپنے نفس سے بھی زیادہ, اپنے سے زیادہ پیار کرتا ہوں. یہ سمجھیں, اگر وہ اس وقت اس طریقے سے نہ ایکسپلین کرتے اپنے ایموشن کو, تو بعد میں جو مجلس ہوئی ہے اس مجلس میں اس ایکسپریشن کی وہ ایکوٹی نہیں رہنی تھی. تو نبی اسلام نے کیا اشارہ فرمایا عمر بن خطاب کو کیا کہ بالکل صحیح پہنچے عمر بن خطاب, اب تو ایمان کے اس لیول تک پہنچ چکا. یہ مثال اتنی ضروری ہے یہاں پہ دینی کہ عشرہ مبشرہ, the finest possible proponent of the Islamic thought, the biggest change that ever happened after the Prophet was Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala. This man was so involved in Islam, and all of whatever his life was, whatever you read about his life, جب بھی آپ عمر خطاب کی لائف کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کی بیسک تمام تر اینٹیں جہاں تک دنیا میں اسلام نے پہنچنا تھا اس کی بیسک بنیادیں عمر خطاب کا اس پہ سگنیچر ملے گا آپ کو. ان اٹس ٹرو ایسنس. میں بار بار عمر خطاب کو بہت زیادہ انووک کروں گا, علی بن ابی طالب کو بہت زیادہ انووک کروں گا, سب سے زیادہ میں علی بن ابی طالب کو انووک کروں گا کیونکہ ان کو تھرو لٹریچر ہمیں بہت ملا ہے, سیرہ کو کی سائیکالوجی سمجھنی کیسے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں بہت زیادہ انووک کروں گا. انووک کا مطلب ہے ان کو کھینچ کے بار بار ریفرنس میں لے کے آؤں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ نبی اسلام سے پیار کرنا کیسے. میں 2-3 اور صحابی ہیں جن کو میں حضرت اویس کرنی, بہت زیادہ ابو ذر غفاری, بہت زیادہ ان کا ذکر کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے سلمان فارسی کو کہ نبی اسلام کو انسان دیکھنا کیسے چاہیے. ہاؤ ٹو لک ایٹ دا کانسیپٹ آف دس فائنسٹ پرسنالٹی آف آور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں آپ کو ان کی ٹیسٹیمنیز بتاؤں گا الگ الگ واقعات کے اوپر تاکہ آپ کو اور پورے ریفرنس کے ساتھ فکر نہیں کریں, جو کہ آپ کو بتائے گی وہ اینگل کہ نبی اسلام کو انسان بیسک حق کیا ہے نبی اسلام کا, کہ ان کو دیکھا کیسے جائے, کیسے انٹرنلائز کیا جائے, اس کانسیپٹ آف لو کو سمجھنا کیسے. اب جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جب یہ والی حدیث ہم تک پہنچی, نبی اسلام کی حدیث اس واقعے کی, اس کے بعد تو عام انسان تو ہل جاتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب یہ والی حدیث مدینے میں سارا کا سارا واقعہ ہو رہا ہے. مکے کی لائف بھی گزر چکی ہے, مدینے میں بھی کافی لائف گزر چکی ہے, اور اس وقت تک عمر بن خطاب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو اپنے سے زیادہ پیار نہیں کرتا. پھر جب وہ انٹرنلائز کرتے ہیں اس کانسیپٹ کو, یار میں نے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں شرمندہ ہونا, میں نے تو نہیں شرمندہ ہونا, میں تو وہاں پہ تو نہیں فیل ہونا. تو یہ سوچیں کہ یہ کرائٹیریا کیا بن جاتا ہے. عیسائیت کے اندر عیسیٰ ابن مریم کو پیار کرنا عیسائیت کی بیسک آرٹیکل نہیں ہے. حضرت عیسیٰ کو فالو بھی کریں گے تو کافی ہے. یہودی حضرت موسیٰ سے پیار کریں, ان سے الفت کریں, بہت اچھی بات ہے, مگر نہیں بھی کریں تو فالو کر لیں کافی ہے. اور کیا کہتے ہیں, کرسچینٹی از دا ریلیجن آف لو, بٹ لو از ناٹ دا بیسک آرٹیکل آف فیتھ ان کرسچینٹی. اور سمجھیں اس بات کو, سارے کے سارے انبیاء بنی اسرائیل میں آگے محاورتاً کہہ رہا ہوں, but concept of love is not the basic article of faith in Judaism. جتنا مرضی کرسچن روتے رہے کہ love is all, Jesus is all love, Jesus is all love. Yeah, but that is not an article of faith.
in your religion. In our religion, love is the article of faith. Islam is the religion of love. And we must settle this. اور ابھی آپ دیکھیں گے مسلمانوں کو کہ مسلمان ایز اے جنرل پاپولیشن ایک ریجڈ قوم ہے. ریجڈ قوم کا مطلب ہے کہ وہ یہودیوں والی سختی رکھتے ہیں اپنے اندر, تلوار ہاتھ میں رکھ کے ہر وقت بندے کو کاٹنے کی بات کرتے ہیں, یہاں پہ سزا, یہ بھی سزا, وہ بھی سزا, سب کچھ ٹھیک ہے. آپ کی انٹرنل کنفیگریشن جو ہے نا وہ سینٹرلائزڈ آن کانسیپٹ آف لو ہے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس کانسیپٹ. میں نے آپ سے کہا 3 کیا 10 قسطیں بھی لگ گئی نا, جب تک آپ کی نفسیات نہیں میں بناؤں گا تب تک نبی اسلام کو میں پریزنٹ نہیں کرنا شروع کروں گا. نبی اسلام کی سیرہ کے پورے سیشن میں انٹری جو ہے وہ بہت بہت کیئرفل کرنی ہے. میں اب آتے ہیں نیچرل ہیومن سائیکالوجی میں دا کانسیپٹ آف لو پہ. نیچرل ہیومن سائیکالوجی میں دا کانسیپٹ آف لو کیا ہے؟ نیچرل ہیومن سائیکالوجی میں دا کانسیپٹ آف لو ہے کہ مجھے اپنی بیٹی سے سب سے زیادہ, اپنے بیٹے سے سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے. نیچرل ہیومن سائیکالوجی, اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھی زیادہ اپنی بیٹی اور بیٹے سے پیار ہوتا ہے. وہ جینون لو ہے. بہانہ بھی ہم نے یہ رکھا کہ ماں کو سب سے زیادہ بچوں سے پیار ہوتا ہے. کوئی شک ہی نہیں ہے, بالکل کوئی شک ہی نہیں. اس کو انویل کریں, سرجری کریں اور دیکھیں کہ یہ کون سا کانسیپٹ ہے, یہ کیا ایموشن ہے, کانسیپٹ آف لو ہے کیا. اتنا بڑا اعتراض ہے اس وقت پوری کی پوری ویسٹرن ریشنل سائیکالوجی کو, مسلمانوں کا یہ آرٹیکل آف فیتھ کیوں ہے کہ میں اپنے بچوں سے بھی زیادہ اپنے نبی سے پیار کروں. میں نے تو یہاں تک سنا ہے, اور ابھی آپ بھی سنیں گے, کہ یہ تو تمہارا رب اپنا اور اپنے نبی کے بارے میں بائسڈ ہے, نارسسسٹ ہے, اپنے سے پیار کرواتا ہے زبردستی, اپنے نبی سے پیار کرواتا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ اور سمجھے اس بات کو, میں سمجھاؤں گا کیا بات ہوئی تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کانسیپٹ آف لو کو بٹھانا کیسے. جب تک آپ کانسیپٹ آف لو کو نہیں سمجھیں گے تب تک آپ سیرہ میں انٹر نہیں ہوں گے. ہم سب کے سب کانسیپٹ آف لو کو تب تک نہیں سمجھتے جب تک واقعی ہم اس سے ایکسپوز نہیں ہوتے. پیرنٹس کو ایکسپوجر ملتا ہے بچے پیدا ہونے پہ, ٹرسٹ می, یہ لا نہیں ہے. یہ لا نہیں ہے کہ ماں باپ کو وہی پیار ہو ہی ہو, یہ لا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہونا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں, بٹ اٹ از ناٹ این ایبسولوٹ کانسیپٹ. کافی سارے ماں باپ ہیں جن کو اپنے بچوں سے وہ والا پیار نہیں ہے کہ جو باقی کے ماں باپ کو ہے. کچھ کافی سارے, کیا کروڑوں ایسے ماں باپ ہیں جن کو کسی ایک بچے سے بہت زیادہ پیار ہے, دوسرے سے نہیں. سو اٹس ناٹ اے لا کہ جب ایک آدمی یا عورت کا بچہ ہوگا وہ ایک اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن کے اوپر سب کے سب یکساں اتنا ہی پیار کریں. دیٹس ناٹ اے لا. وہ سمجھیں اس کانسیپٹ کو, بہت ضروری کانسیپٹ ہے, اس لیے بتا رہا ہوں. تو جب بھی آپ یہ انٹرنلائز کریں گے اس کانسیپٹ کو کہ ہاں چونکہ میں ماں بن گئی ہوں یا میں باپ بن گئی ہوں تو مجھے اسلام میں نبی اسلام سے پیار کرنا آ گیا, ایسے نہیں ہوگا. اس کو آپ نے پرماننٹ اور مور اسٹیبل پیڈسٹل کے اوپر بٹھانا ہے. یہ کانسیپٹ آنے کے پیچھے جو سائیکالوجی ہے وہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کانسیپٹ آف لو انسانوں کے اندر ڈالا, پھر انسان کو پیک کر کے ڈلیور کر دیا دنیا کے اندر. وہ پیدا ہوا ہے دنیا میں. اگر کانسیپٹ آف لو کے ساتھ وہ نہ آتا تو آرٹیکل آف فیتھ ان اسلام اللہ نہ ڈالتے اس کو. اب زیادہ تر ماں باپ اپنے بچوں سے اتنا پیار کرتے ہیں جتنا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ میں پیار کسی چیز سے نہیں کر سکتا. اس لیے میں اس کی ایگزامپل دے رہا ہوں. ادروائز کافی ساری ایکسیپشنز کریٹ کی جا سکتی ہیں کہ نہیں وہ ماں باپ کو اتنا پیار مطلب نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. I know, I get. کسی لڑکے کو لڑکی سے, لڑکی کو لڑکے سے پیار ہو گیا, بہت زیادہ ہو گیا. I understand that concept of اللہ نے ڈالا ہوا, مگر ایک سمجھیں صحیح آرٹیکل آف فیتھ کے اندر اس لو کی ڈیمانڈ کیا ہے. تو اس سے پہلے آپ فیتھ کو ہٹا دیں ذرا ایک سیکنڈ کے لیے اور لو کی ڈیمانڈ سمجھ لیں. جب تک آپ لو کی اوریجنل ڈیمانڈ نہیں سمجھیں گے تب تک تو ہمیں نبی اسلام سے پیار کرنے کی تو بات بھی نہیں کرنی. ہم تو کسی اور انسان سے پیار کرنے کے قابل نہیں اگر ہمیں کانسیپٹ آف لو نہیں سمجھ آ رہا. سو سب سے پہلے کانسیپٹ آف لو کو سمجھیں کہ اللہ نے یہ پیار, الفت, یہ جو جذبہ ہے نا, یہ کس چیز کے اوپر ٹھہرایا ہوا ہے. آپ کسی بھی انسان سے پیار کر نہیں سکتے جب تک کہ آپ اپنی تمام تر ہستی کو, خلیے کو اور خلیے کو اس کے لیے مٹانے کے لیے تیار نہ ہو. یہ بیسک سمجھ لیں کیا کہ میں سٹینڈرڈز جو ہے نا وہ مینٹین کروں. سٹینڈرڈز ہے نا, جس سٹینڈرڈ
کی سینسٹیوٹی ہے نا سیرہ کو بیان کرنے کے لیے، وہ اسٹینڈرڈ سیٹ کر رہا ہوں اس وقت آپ کے دماغ میں، کہ آپ کسی بھی لڑکی سے یا لڑکے سے، کسی بیوی سے یا شوہر سے، کسی بچے سے یا بچی سے، کسی بیٹے سے یا بیٹی سے، کسی امی سے یا ابو سے، کسی بھی باپ سے، ماں سے، کسی بھی لیڈر سے، کسی بھی فالوور سے، کسی بھی فین سے، کسی بھی سیلیبریٹی سے، کسی اپنے آپ سے بھی، جب تک آپ اپنے ایک ایک باڈی کے سیل کو، پیسے تو چھوڑیں دور رہ گئے ہیں، اپنی ہستی کو بھی مٹانے کے لیے تیار نہ ہو، اگر نوبت آئے تو کہ اس کو ضرورت ہے تو میں دیتے ہوئے فلفلمنٹ ہو رہی ہے، مجھے تسکین اور کمپلیشن کا احساس ہو رہا ہو کہ اگر میرے جسم کا حصہ کاٹ کے اس کو مل رہا ہو تو یہ بیسک ریکوائرمنٹ آف لو ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ڈیزائن میں ڈالی ہوئی ہے. جس سے بھی پیار ہو نا ماں کو بچے سے، اور اس بچے کو نوبت آئی ہے تو ماں نے سب سے پہلے چھلانگ لگائی کہ مجھے کاٹ دو، مجھے پورے ایک ایک بوٹی نکال لو، اس بچے کے اندر ڈال دو، اس کو بچا لو. نبی اسلام کے دور میں ہی ایک واقعہ ہوا، ایک عورت نے ویسی فراڈ کا ایک ڈسپیوٹ ڈال دیا ایک بچے کے بارے میں کہ بچہ میرا ہے. تو اوریجنل ماں اس نے بھی آ کے کہا یہ کیا کر رہی ہے بندی. میں چھوٹا کر کے بتا رہا ہوں، واقعات لمبا ہے. تو نبی اسلام نے کہا کہ اب یہ دونوں عورتوں کا کلیم ہے، تو نہیں پتہ چل سکتا کس کا بچہ، تو ایسا کرو بچے کو آگ میں پھینک دو. دونوں خواتین شوق میں چلی گئی. اتنے میں ایک خاتون نے کہا ایسا کریں، نہیں اس کو آگ میں نہ پھینکیں، یہ اس کو دے دیں، اس کا بچہ. اور سمجھیں اس بات کو کہ اپنی ماں کے تمام تر پیڈسٹل تک کو قربان کر دیا اس نے، اپنی ماں کے پیڈسٹل کو قربان کر دیا کہ میرے ساتھ نہ رہے، اکیلا رہے تو، بغیر ماں کے پل، مگر بچ جا بس، تو تیری جان بچانے کے لیے میں اپنی تمام تر لائف تیرے بغیر گزارنے کے لیے تیار ہوں کہ بس تو بچ جا. نبی اسلام نے اسی وقت کہا کہ بس ہمیں پتہ چل گیا اوریجنل ماں کون، کہ جو ریالٹی میں سیکریفائس دے سکتی ہے، ریالٹی میں سیکریفائس کر سکتی ہے اپنے آپ کو اپنے بچے کے لیے. میں اب ایگزامپل دے رہا ہوں ماں کے تھرو. اور بھی بڑے لوگوں کو اصلی میں بھی عشق ہوتا ہے، دوسرے میاں بیوی، شوہر اور بیوی کا عشق میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے. آپ اس کی سینٹرل ڈیفینیشن کو کبھی بھی نہیں ری انٹرپریٹ کریں گے اپنی مرضی سے. کیا بھلا سینٹرل ڈیفینیشن ہے؟ کہ sacrifice is the actual essence of love. Essence of love. میں کوئی اور لفظ یوز کر سکتا تھا، میں نے جان کے سیکریفائس پہ اکتفا کیا، کیونکہ سیرہ کے بعد جب بھی ایپلیکیشن ٹیسٹ ہوگا، اس کو ایپلیکیشن ٹیسٹ ہی بولیں گے، مسلمان کا ایپلیکیشن ٹیسٹ ہوگا سیرہ کے اوپر، نبی اسلام سے پیار کے اوپر، تو ایپلیکیشن ٹیسٹ میں کامن سینس کی ریکوائرمنٹ ہوگی، کامن سینس کی، کہ اچھا نبی اسلام سے پیار کرتے ہو تو پھر فالو کیوں نہیں کرتے؟ فالو کرنے کے پیچھے سیکریفائس کرنی پڑے گی کچھ نہ کچھ. لوگ وہ سیکریفائس نہیں کر سک رہے. اور سے سمجھیں the religion of love, the love towards Allah subhanahu wa ta'ala, the love towards the Prophet sallallahu alaihi wasallam، اس کی بیسک ریکوائرمنٹ ایز این آرٹیکل آف فیتھ بٹھائی اللہ نے. اب آپ کو عمر خطاب اور نبی اسلام کی وہ مکالمہ سمجھ آئے گا، وہ ڈائلاگ سمجھ آئے گا کہ عمر کیا تو پیار کرتا ہے میرے سے اپنے سے بھی زیادہ؟ حضرت عمر نے صاف بتایا نہیں میں کرتا. کیوں بتایا انہوں نے؟ کہ کافی ساری ایسی چیزیں جو ان کو انٹروسپیکٹیولی پتا ہے اپنے بارے میں کہ یہ میں نہیں چھوڑ سکتا، یار میں یہ کام نہیں کر سکتا، ایک خاص جگہ پہ لائن ڈرا کر دوں گا میں آ کے. سچ بتایا انہوں نے. یہ نہیں ہوا کہ ایک مجلس سے نکلے اچانک ان کو پیار ہو گیا اور واپس آ کے انہوں نے کہا ہاں اب میں آپ سے زیادہ پیار، آپ اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، یہی فلیور دیں گے. ایسے چٹکی بجا کے پیار نہیں ہوتا کسی کو، یاد رکھیے گا. انہوں نے اپنی اس سیکریفائس ایلیمنٹ کو، گیونگ ایلیمنٹ کو ٹیسٹ کیا، کدھر میں اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں. ہر جگہ پہ انہوں نے جواب اپنے آپ کو بتایا کہ آئندہ تو نے کسی بھی جگہ پہ اپنے آپ کو نہیں بچانا. اپنے سے بات ہو رہی ہے عمر خطاب کی، کانشیس ڈیسیژن لے کے آئے کہ اب جدھر میں اپنے آپ کو بچاؤں گا، ادھر میں اپنے آپ کو قربان کروں گا اپنے نبی کے لیے. یہ فیصلہ کر کے اگلی مجلس میں آئے، وہ پے در پے مجالس ہیں دونوں، کہ یا رسول اللہ اب میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں. ورنہ آپ مجھے بتائیں دنیا میں کون سا ایسا دل ہے کہ جو گھنٹہ پہلے کہتا میں پیار نہیں کرتا اور آ کے گھنٹہ بعد کہتا مجھے پیار ہو گیا. وہی انسان ہے، کوئی نیا واقعہ نہیں ہوا. جسٹیفائی کیسے کریں گے کہ اچانک کیوں پیار ہو گیا؟ گھنٹہ پہلے تو نہیں تھا. یہ حدیث سنتا ہوں میں اور میں حیران ہوتا ہوں اس کی ایکسپلینیشن کس طریقے سے دیتے ہیں.
یہ ایکسپلینیشن ریزننگ کے ساتھ ریشنلزم کے اندر موجود ہے. اگر لو کے کانسیپٹ کو ریشنلی ایکسپلین کیا جائے اور اس کے ٹیسٹ انسانی فطرہ کے اندر اللہ نے ڈالے ہوئے کہ قربانی نہیں تو پیار نہیں, جو مرضی کر لے, سمپل. اور اسلام قربانی ہی مانگتا ہے. جب قرآن نے بات کی قربانی مانگ لی انسان سے, جب قرآن نے پاک نے ڈیمانڈ کی انسانی قربانی کی بات, کس چیز کی؟ اولادکم, سوچیں ذرا, اولادکم, اموالکم, انفسکم, اپنے آپ قربان کر, اپنے بچے قربان کر, اپنا مال قربان کر. اللہ تعالیٰ تو بعد ہی سیکریفائس کر رہے. جب تک آپ کو یہ سیکریفائس سمجھ نہیں آئے گی تب تک یہ سیرہ کا سیشن آگے نہیں چلے گا. تب تک آپ کو لو کا کانسیپٹ سمجھ نہیں آئے گا. جب تک لو کا نہیں سمجھ آئے گا کانسیپٹ, تب تک آپ کو نبی علیہ السلام کو دیکھنے کی نفسیات سمجھ نہیں آئیں گی. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ جب ہم سیرہ کے 15ویں 20ویں 25ویں قسط میں ہوں گے تو بیسک سٹینڈرڈ ہم نے سٹینسل یہ رکھا ہوگا, بھیا یہ کہانی تو کامن سینس کی ہم نے بٹھا لی ہے کہ اگر نبی علیہ السلام سے پیار کرتے ہو تو پھر یہ 50-50 90-10 80-20 نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جب اپنا بیٹا اسپتال میں ہوتا ہے, اپنی بیٹی اسپتال میں ہوتا ہے, جس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے نبی علیہ السلام کے سامنے, اس کے لیے اب 100/100 110/100 بھی دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سیکریفائس ہم سب کو ہماری فطرہ میں پتا ہے, اس کے لیے کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. فطرہ میں پتا ہے کہ سب کچھ قربان کروں گا اپنے بچے پہ. I'm going to finish this session today on the stroke of Adhan. 2 منٹ اذان سن لیں, کے بعد we will stop the recording. exceeded the time limit. یہ ضروری ہے کہ اس کانسیپٹ کو کسی طریقے, کیونکہ سائیکالوجی آف مسلم سمجھانا ضروری ہے, اس سائیکالوجی بنانے کے لیے کانسیپٹ بتانا ضروری ہے. Yeah, I'm just going to take a few questions now, and then just a few, okay? 2 or 3 questions only, please. And we're going to continue this. We are going to define this concept so deeply, inshallah, so deeply کہ اگر ہم نے سیرہ بغیر اس psychological disposition کی establishment کی کر لی تو بالکل اسی طریقے سے کوئی اور معاملہ بھی چینج نہیں ہونا. صرف سیرہ کی ایک ریویژن ہو جانی ہے ہماری, اور ہمیں اویئرنیس لیول پہ تو پتہ چل جائے گا نبی اسلام کا, مگر پریکٹس لیول کے اوپر, ایکشن لیول کے اوپر
اپنے ایمان کی تکمیل کے اوپر ہمیں نہیں سمجھ آئے گی، وہ مقصد فوت ہو جائے گا سیرہ کا. ہم نے مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو نبی اسلام کا پتہ ہو، مقصد یہ ہے کہ نبی اسلام کی لائف کو ہم نے اپنے اوپر اپلائی کیسے کرنا ہے، یہ ہے ہمارا مقصد. جی سو لیٹ می جسٹ ٹیک اے فیو کوسچنز جسٹ اونلی. ناصرہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. طیب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. طیب السلام علیکم. طیب جی ناصرہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. آپ نے ہاتھ کھڑا کیا اس لیے میں نے آپ کا کوئی بات نہیں، جو میں آپ کا کوشچن جی بڑھیا. جی ناصرہ. اوکے نو کوشچنز، اٹس آلرائٹ. سر یہاں شور ہو رہا ہے، میں بھی بات نہیں کر سکتی اس لیے سوری. اوکے شور. اوکے آمنہ السلام علیکم. ابیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی ابیر. جی سر میرے دو سوال تھے. ایک تو یہ کہ اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ نیکسٹ سیشن میں آپ کن ٹاپکس پہ بات کریں گے تو اگر ہم یعنی اچھا ٹارگٹ ہوگا ویک میں مطالعے کے لیے. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ ہم لوگ اپنی سیرہ کو ہم کس طرح دیکھیں، کیونکہ جو اس کے پیچھے واقعہ ہے کہ میں سوال کیوں پوچھ رہی ہوں یہ کہ مکی پیریڈ جو ہے اس کے اندر معاملات مختلف تھے اور مدنی کے اندر مختلف تھے. تو ابھی جو ہے وہ ہمیں اپنے آپ کو کس طرح دیکھنا چاہیے، مکی پیریڈ میں سے اپنے آپ کو کمپیئر کریں اپنی لائف کو یا مدنی پیریڈ سے، ہمیں اوور آل حساب سے دیکھنا پڑے گا. جو معاملات آپ نے لینے ہیں اور تو مدنی پیریڈ کے لینے ہیں، دین کے معاملات. مگر نبی اسلام کی ہسٹری کو آپ نے نہ صرف مکی بلکہ مکی اور مدنی ملا کے جو جیسٹال سائیکالوجی بولتے ہیں اس کو، ایکیومولیٹو. نبی اسلام کی جو ہستی مکہ میں جس طریقے سے فلرش کی تھی، مدینہ میں تو اس کی اپلیکیشن کی ہے نبی اسلام. جس طریقے سے نبی اسلام نے پوری دنیا کو اپنے مکہ کے ٹفسٹ ٹائم کے اندر کیا سہارا ہے نا، سہارا مطلب برداشت کیا ہے اس جہلیہ کے مکہ کو، وہ تو اسٹرینتھ ہے نبی اسلام کی. جب ایز اے پرسن فرد لیں گے آپ تو پھر آپ دونوں کو اکٹھا لیں گے، مگر دین کی اپلیکیشن تو آبویسلی مدینہ سے لیں گے. جب احکام آ گئے ہیں اور کافی سارے آپ کو پتا ہے نا، مدینہ میں ایسے کافی سارے احکام اللہ کے نبی اسلام نے شاہ فرمائے جو مکہ میں نہیں شاہ فرمائے تھے. تو ہم مکہ کے تھرو اگر آپ جسٹیفائی کریں گے تو یہ تو جان کے پھر چھپنے والی بات ہوئی مدینہ کی لائف سے. مدینہ از دا فائنل. نبی اسلام کی سیرہ کے تھرو یہ بات بہت کلیئرلی اصول میں بھی یہی واضح کی جاتی ہے، علماء نے اصول واضح کیا ہوا ہے، اور کامن سینس کا بھی اصول یہی تھا کہ نماز ہی پڑھنی ہے تو نبی اسلام کی آخری نماز سے لینی. احکام کسی بھی لیول کے اوپر نبی اسلام سے لینا ہے تو نبی اسلام کے لیٹسٹ احکام لینے، کیونکہ کسی بھی موقع پہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے کیا پتہ ترتیب میں بدلی ہو یا تفصیل میں بدلی یا ترکیب میں بدلی ہو. جب اللہ تعالیٰ نے الیوم اکملت کے لیے کہہ دیا نبی اسلام کو کہ بس اب دین کمپلیٹ ہو گیا، تو اس تک آپ غور سمجھیں کتنی بڑی ایک گراف اوپر کی طرف جاتا ہے. تو جب گراف اوپر کی طرف جاتا ہے اور وہ ان سٹینڈرڈز پہ اللہ اور اس کے رسول ہم سے خطاب کر رہے ہیں، تو اس کے بعد ہم یہ نہیں کریں گے ہم جا کے پیچھے جا کے کوئی ایسی ایگزامپل لے لیں مکہ میں کہ جہاں پہ کوئی بھی اور کانٹیکس تھا اور وہاں پہ کوئی مجبوراً کوئی ایسا کام، یا پھر اس وقت حکم آیا ہی نہیں ہوا تھا کسی چیز کا. مکہ میں تو کافی سارے احکام آئے نہیں ہوئے، ہم مکہ کی لائف کو دین میں اپلائی کیسے کریں؟ احکام تو آئی مدینہ میں. ٹھیک ہے، آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دیٹ. اور ٹاپک میں شروع میں کبھی بھی نہیں بتا سکوں گا، میں آپ کو ایک ہنٹ کرا دوں گا، کوسچن پیپر پہلے ریلیز کروا دیں گے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ والے سوال جو ہے نا کسی وجہ سے پوچھے جا رہے ہیں. ابھی بھی مجھے سعدیہ سے بہت ڈانٹ پڑنی ہے، انہوں نے مجھے کوٹ لائن دی ہوئی تھی. میں نہیں چاہ رہا تھا کہ میں ڈائریکٹلی اس کانسیپچلائزیشن کو ٹریگر کروں جب تک کہ نفسیات پوری طریقے سے اسٹیبلش نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، ٹو اے کانشیس ڈیسیجن، کیونکہ میرے ذہن میں اتنی ساری شکلیں آتی ہیں ان یوتھ کے، بچوں کی، لڑکیوں کی، لڑکوں کی، جو میں دیکھتا ہوں پوری دنیا میں، اور ان کو کانسیپٹ آف نبی اسلام تو پتا ہے، کانسیپٹ آف لونگ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہی نہیں. ویسے لڑکی سے پیار کرے گا تو جان دے دے گا، لڑکے سے پیار کرے گی تو جان دے دے گی، ایک ایک آرٹیکل پورا ہوگا پیار محبت کا. مگر نبی سے پیار کرے گا تو بس فارمیلٹی پوری کر رہا ہوگا اور نعرے اونچے مارے گا اس کی. ٹھیک ہے، آپ خود بتائیں کیا آپ نہیں دیکھتی کہ آج کل کی ماں سب جگہوں سے، سب چیزوں سے نبی اسلام کو پیار زیادہ کرے گی؟
مگر اپنے بچوں کی باری آئے گی تو دل ملا اٹھے گی کہ نہیں چلیں بچے بچ جائیں، ایمان بے شک لے جاؤ. ٹھیک ہے، تو وہ کانسیپٹ آف لو بٹھانا بہت ضروری ہے کہ کس طریقے سے پیار کا حق کیا ہے میرے نبی سے. ٹھیک ہے، میں اپنی اوپینین نہیں بتا رہا ہوں، میں آپ کو صرف کامن سینس کی کہیں سازہ کھولتا رہوں گا، آپ کو بھی پتا میں کیا کہہ رہا ہوں. جی میں نے اور کس کو انمیوٹ کیا تھا؟ ایک منٹ بھائی. عمر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نیہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لاسٹ کوشچن، ٹائم نہیں ہے میرا خیال ہے کہ کوئی مسئلہ ہے. یہی کلاس 7:30 بجے ہے میری، اس لیے میں آخری کوشچن لے رہا ہوں. عائشہ یوسف السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لاسٹ کوشچن پلیز. پہلی دفعہ ایسے ہو رہا ہے. نو ون از ان میوٹنگ، ایسی کیا بات ہے؟ نعمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نعمان خان. وعلیکم السلام. جی نعمان جلدی پوچھیں. سر کوشچن ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ضرورت پڑتے ہیں تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں، تو مطلب اس ٹائم وہ ابھی زندہ ہیں تو اس ٹائم وہ کیا کر رہے ہیں اور کدھر ہیں؟ دیکھیے اس کا جواب تو علماء نے بہت تفصیل سے دیا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام تک فرشتے درود کا، اور حدیث بھی یہی ہے نا، فرشتہ مجھے پہنچاتا ہے. تو دنیا میں ہے تو فرشتہ تو نہیں پہنچائے گا نا. ٹھیک ہے، تو علماء نے بڑی تفصیل سے اس کے بعد بات کی ہے، اور سب اسکول آف تھاٹ اس سے متفق ہیں کہ وہ جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے بعد کا انتظام کرنا ہوتا ہے وہاں پہ نبی علیہ السلام کو فرشتہ درود پہنچا دیتا ہے اور وہ جواب بھی دیتے ہیں اس کا. ٹھیک ہے، تو السلام علیکم اس سر. کا کوئی ایسا، اس کو کوئی اور مطلب نہیں لے سکتے ہم، کیونکہ اس کو اور مطلب لیا ہے نا لوگوں نے. آپ کو پتا ہے نا لوگوں نے کیا مطلب لے کے کہاں تک پہنچا دی ہے بات. جی ٹھیک ہے، سو جی مہوش السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. ابراہیم جی بس ابراہیم لاسٹ کوشچن پوچھے گا بس. السلام چھوٹا سوال علیکم ہے سر. ابھی آپ نے جو حضرت عمر کا واقعہ سنایا رضی اللہ تعالیٰ جی. عنہ کا، سر میں ایک تھوڑا سا گلٹ بھی ہے، افسوس بھی ہے کہ ابھی تک اتنی محبت میں نہیں کر سکا اپنے نبی سے. تو سر ایک ہفتے میں یا آگے کی زندگی میں ایسا کیا کروں کہ اگلی کلاس میں یہ دعویٰ کر سکوں کہ میں اپنے سے اپنے ماں باپ سے زیادہ نبی سے پیار کرتا ہوں؟ ماشاء اللہ کیا خوبصورت سوال کیا آپ نے. وہی کتارسس کریں جو عمر بن خطاب نے جا کے کیا، کتارسس سے کیا نا کہ کدھر کدھر قربانی دے سکتا ہوں میں نبی اسلام کے کس کس حکم کے اوپر قربانی میں دقت آتی ہے، وہ دقت ہی نوٹس کی نا انہوں نے. تھوڑا سا اور ایکسپلین کر سکتے ہیں سر؟ بیٹا اس سے چھوٹی اور اس سے جامع ایکسپلینیشن میرے ذہن میں نہیں آ رہی کہ کدھر کدھر جا کے آپ اسلام کے اس معاملے کو کمپرومائز سٹیٹس پہ لے آتے ہیں کہ یار یہاں پہ تو پھر پیسے لگ جائیں گے، یہاں پہ تو پھر جان لگ جائے گی، یہاں پہ تو پھر وقت لگ جائے گا، یہاں پہ پتہ نہیں کہاں کہاں پہ ہم اپنی کمپرومائز کرتے ہیں نا، اور اسلام کو کنجوسی سے اور دنیا کو پورے اسراف سے جیتے ہیں. سمجھ رہے نا؟ تو میں نے یہی کتارسس کیا تھا کہ میں اپنے آپ کو کدھر اوپر کر دیتا ہوں کہ نہیں مجھے جو چیز مل رہی ہے وہ چاہیے، اور جہاں پہ اسلام اور میرا تصادم ہوتا ہے. نبی اسلام کیا اسلام ہے نا. نبی اسلام نے اپنے لیے تو کوئی ڈیمانڈ نہیں کیا. آپ بتائیں میرے نبی نے آج تک اپنے لیے کیا مانگے ہم سے؟ بتائیں کیا مانگے؟ جب وہ زندہ تھے تب بھی کیا مانگتے تھے اپنے لیے؟ یہ نبی کی گریس ہی نہیں ہے کہ اپنے لیے کچھ مانگے. ہم نے نبی کی گریس کہتی ہے کہ کچھ نہیں، مجھے نہیں تم کچھ دے سکتے. میری مثال رکھ کے بتائیں نبی اسلام نے اپنے لیے کوئی ڈیمانڈ کی اور سمجھیں اس بات کو. نبی علیہ السلام کو جب بھی ہم کہتے ہیں نبی سے پیار کرنا ہے تو اصل میں اسلام سے پیار کرنا ہوتا ہے. نبی اسلام کی ان انسٹرکشن سے، ان احکام سے، ان ارشادات کو پورا کر کے پیار کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں آگے کور کروں گا اس وقت کے پریزنٹ صحابہ جو نبی اسلام کے ٹائم پہ زندہ تھے ان سے کیا ڈیمانڈ تھی نبی اسلام کو، اسلام کی ڈیمانڈ، اور ہم سے کیا ڈیمانڈ تھی. نبی اسلام نے بتایا ہے حضرت معاذ کے ساتھ کلیئرلی بتایا جب ان کو دور بھیج رہے تھے نا، یمن بھیج رہے تھے. نبی اسلام کو پتا تھا اور کہہ دیا تھا نبی اسلام نے کہ اب شاید ملاقات نہ ہو. حضرت معاذ رو رہے ہیں، نبی اسلام ساتھ چل رہے ہیں اور بھیج رہے ہیں یمن کے لیے کہ جا یمن سنبھال جا کے، اور دونوں کو پتا اب آخری ملاقات ہے. تو حضرت معاذ نے کہا میں اس وقت دور ہو جاؤں آپ سے. نبی اسلام نے کہا دوری اور قربت زمین میں جو ہے نا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے میری محبت سے، فکر نہ کریں. میں آپ کو تفصیلیں بتاؤں گا نا، ابھی ہم نے کور کرنا ہے. سو یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کہ صحابہ کرام کے ایکشنز سائیکولوجیکلی سمجھ نہیں آ سکتے آپ کو اگر لو کا کانسیپٹ سائیکولوجیکلی سمجھ نہیں آئے گا.
صحابہ کرام عجیب لفظ لگے گا، عجیب باتیں یہ اس وقت، یہ پھر جھوٹے قصے ہیں، اللہ کی قسم جھوٹے قصے لگیں گے اگر لو کا کانسیپٹ نہ سمجھا۔ میں آپ کو اپنی مثال لے کے بتاتا ہوں، میں نے اپنی لائف میں دیکھا لڑکوں کو لڑکیوں کے لیے اور لڑکیوں کو لڑکوں کے لیے وہ سٹیپس اٹھاتے ہوئے، کیوں؟ بیکاز آئی لو ہر اور بیکاز آئی لو ہم۔ اور مجھے تو خود کہا ہے نا، کچھ لوگوں نے، کئی لوگوں نے کہا ہے، میرے تو 1-on-1 کوچنگ سیشن ہوتے ہیں کہ سر مجھے لو کے کانسیپٹ کے بعد لڑکی کے پیار میں مجھے سمجھ آیا کہ پیار ہوتا کیا ہے، اب میں اسلام کے لیے بھی کر سکتا ہوں، اب مجھے پتہ چلا ہے میں تو ساری عمر سیلفش رہا ہوں، اس عورت نے یا اس مرد نے مجھے سیلف لیس کر دیا۔ میرے منہ میں مسکراہٹ ہی ہوتی ہے اس وقت کہ اللہ کس موقع پہ کیا دکھا دیتے ہیں۔ وہ عورتیں کہتی ہیں بچہ پیدا کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا ہے کہ میں تو بالکل بھی سنسیئر نہیں تھی اپنے ماں سے بھی، باپ سے بھی، شوہر سے بھی۔ سنسیئرٹی تو آپ سمجھ آئیے بچے کو دیکھ کے۔ پھر میں بھی کہتا ہوں اچھا آپ سمجھ آ گئے، چینل کرنا بیٹا، آپ بچے کے تھرو سمجھ آئیے، اللہ تعالیٰ نے بچے بھی قربان کرنے کے لیے کہتے۔ سوچیں کہ تجھے سمجھ جس کے تھرو آئی، اللہ نے کہا چل جیسے آپ کو اب تب ابراہیم علیہ السلام سمجھ آئیں گے۔ میں نے تو بڑے تفصیل سے جانا ہے اس قصے میں، جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام واک کرتے ہوئے جا رہے ہیں اس جگہ پہ جہاں پہ بھی گلا کاٹنا ہے اپنے بیٹے کا، میرے نبی نے۔ پیار ہوتا کیا پہلے یہ سمجھ لیں، پھر پتہ چلے گا نبی سے پیار کیسے کرنا ہے۔ صحابہ کی نیچرل لائف سمجھ آئے گی آپ۔ میں آپ کو نا بس لاسٹ ختم کرتے ہیں، میں آپ کو سچا خواب سناتا ہوں۔ ایک بندے کا صرف صادق آدمی ہے، وہ ماشاء اللہ اللہ کا سب سے بڑا ولی میری لائف میں جو گزرا ہے۔ اس نے مجھے خواب سنایا، اپنا پرانا واقعہ ہے۔ ہی سیڈ کہ میں نے خواب دیکھا، اور خواب بھی کیا دیکھا کہ دیکھیں، کہتا ہے کہ میں جیپ میں جا رہا ہوں، پہاڑ پہ میں ڈرائیو کر رہا ہوں، نبی علیہ السلام صاحب تشریف فرمائے اور پیچھے چاروں ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان غنی اور علی بن ابی طالب بیٹھے ہیں، جیپ پہاڑ کی طرف جا رہی۔ اور کہتے ہیں کہ جیپ اتنے میں نے چیک دیکھا کہ جیپ کی تو بریک فیل ہو گئی اور پیچھے جانے لگے گی۔ ابھی اس نے اپنی مومنٹم پکڑا ہوا ہے، جیسے ہی رکے گی یہ جیپ، اب تو بریک ہی نہیں ہے تو گرے گی۔ کہتا میں جیپ سے نکلا ہوں اور میں نے دیکھا کہ کدھر کون سے پتھر ہے اور میں پتھر پکڑوں اور واپس آؤں۔ مجھے خود سنا رہے بندہ خواب، میرے ذہن میں بھی گزر رہا ہے کہ اچھا خواب ہے نا، اب میں یہ تو نہیں کہتا اچھا تو اس وقت یہ کر لیتا یا اس وقت وہ کر لیتا، اصلی واقعہ تھوڑی ہوا، یہ تو خواب آیا اس کو۔ ہم خالی آنکھیں ایسے پھاڑ کے سن رہے ہیں۔ 4 بندے تھے، مجھے یاد ہے کہ یہ کیا خواب دیکھ لیے۔ کہتا میں وہ پتھر ڈھونڈا اور بھاگ کے آیا ہوں کہ میں پتھر ٹار کے نیچے رکھوں، اپنے نبی کو بچاؤں۔ تو آگے کیا دیکھتا ہے کہ ایک ایک ٹائر کے پیچھے ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب اور عثمان غنی نے اپنا سر رکھا ہوا، سیکنڈ نہیں لگایا، چاروں نے اپنا سر رکھا کہ تو پتھر ڈھونڈنے میں کون چانس لے، یہ نہ پتھر دیر سے ملے، کون یہ والے امتحان میں فیل ہو جائے، اسی وقت اپنے آپ کو قربان کر۔ بہانا ڈھونڈتا تھا صحابی، بہانا ڈھونڈتا تھا کہ کب میری جان نکلے میرے نبی کے لیے۔ خباب کو لٹکایا ہوا درخت سے، انہوں نے درخت سے ہاتھ باندھے اوپر، پیر نیچے سے باندھے رسی سے، اور چمڑی لوہے کے استرے سے، چمڑی اور چھری سے چمڑی اتارنی شروع کر دی، سکن اتارنی شروع کر دی۔ سوچیں کہ سکن پہ کٹ نہ آئے، پوری کی پوری سکن اتاریں گے تیری، زندہ ہے حضرت خباب۔ اور جیسے انہوں نے چھری سے کٹ لگانا شروع کیا ہے، حضرت خباب ہونا شروع ہو گیا۔ تو نانجار مسکرایا اور کہتا ہے کہ نکلی ہے نا جان، اب بہت شوق ہے نا مسلمان ہونے کی۔ نبی اسلام کے بارے میں غلط کلمات بولنے کے لیے کہہ رہا تھا کہ چھوڑ دیں گے تجھے نبی اسلام کے بارے میں، اور حالانکہ اسلام میں اجازت ہے کہ اگر یہ نوبت آ جائے تکیہ کر لو، کہ تھوڑی دیر کے لیے ان لوگوں کو، ان خبیثوں کو، ان کی یہ ڈیمانڈ پوری کر دو، کیونکہ تمہارے اندر کا ایمان اللہ کو پتہ ہے، فکر نہیں کرو، جان اس وقت بچتی ہے بچا لو۔ ہمارا باپ نے کہا نہیں میں کرتا ایسی کوئی بات اپنے نبی کے بارے میں۔ انہوں نے پھر شولڈر سے کٹ لگانا شروع کیا کہ سکن اتاریں گے تیری تو پوری کی پوری کاٹیں گے یہاں سے، اور پھر کھینچیں گے اس، اور اتاری انہوں نے، ایسے ہی شہید ہوئے، اسی وقت ہی شہید ہوئے۔ مگر جیسے پہلے ہی کٹ لگا تو اب خباب ایسے گھور رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ نیچے سے کہتا ہے آپ ہوش آئیے، ابھی بھی وقت ہے، کل کلام کل دے گالی نبی اپنے نبی، نکلی ہے نا جان، آنسو باہر آئے ہیں نا۔ تو خباب نے اس کو کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں بے وقوف، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں تو صرف اس لیے رو رہا ہوں کہ صرف ایک جان، میرے نبی کے لیے صرف ایک ہی جان قربان کر سکتا ہوں میں، بس کھل کے کاٹ اور پورا تسلی کریں اپنی میرے چمڑی کہ کوئی چیز تمہارے دل میں نہ کوئی کسر رہ جائے۔
یہ باتیں سمجھ سے باہر ہیں، جھوٹی قصے لگتی ہیں، دیو مالائی کہانیاں لگتی ہیں. اگر ہم لو کے کانسیپٹ کو انٹرنلائز نہیں کرتے، اور میں خدا کی قسم جانتا ہوں ہر انسان کرتا ہے نا، کسی لڑکے کے لیے، لڑکی کے لیے، بیٹے کے لیے، ماں کے لیے کرتا ہی کرتا ہے. جب میں کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے لیے ڈیمانڈ اللہ نے کر دی ہے، تب آپ کو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا اگلے کچھ پروگرام میں کہ کتنی کو خوبصورت آرٹ، اس سے زیادہ حکمت کی ڈیمانڈ، پورے کی پوری تمام در ڈیمانڈ میں انسانی نفسیات کو کریشن جب اللہ تعالیٰ نے کریٹ کر دیا ہوگا، میں تو نہیں کوئی ہوتا سوچنے والا، اللہ کے بیاہ پہ سامنے یہ حکمت ظاہر ہو رہی ہے کہ جب اللہ نے یہ مشین بنائی ہے نا انسان کی، تو مشین کو دیکھتے اللہ نے کہا آپ اس کے اوپر یہ آرٹیکل لگاتے ہیں. اتنا کی خوبصورت کمپلیشن ہے کہ اگر اسلام سچا دین ہے، اگر اسلام سچا دین ہے اور واقعی وہ رب ہے جس نے کائنات بنائی ہے، تو یہ سب سے امپورٹنٹ حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص ایمان لائے نہیں جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کو اپنے پیدا کیے، جس نے پیدا کیے ماں باپ اور جو تم نے پیدا کیے اولاد، تو ان دونوں میٹرکس سے یا دنیا میں جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی دنیا میں اس سے زیادہ عزیز نہیں رکھتا. اتنی خوبصورت سائیکالوجی سیٹل کی اللہ نے. مشین کو دیکھا اور مشین کا مینول بتا دی کہ اسلام پہ چلنا ہے تو سب سے پہلے یہ، ورنہ کچھ بھی کرو گے اسلام کمپرومائز کر لو. Okay, so I hope we've set the first chapter, first part of the first chapter. I'm not going to stop talking about love. جو مرضی کر لوں گا اس کانسیپٹ آف لو کے بارے میں بات ختم نہیں کروں. جس کو اصل میں پیار عشق کی ایکسپوجر ملے ہیں نا، جس مرضی رشتے کے تھرو ملے ہیں، اس کو پتا ہے کہ سب سے پہلے میں نے نا کافی سارے لوگوں کے ساتھ بات کی ہوئی ہے جن نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے خواب میں نے، کافی سارے لوگوں سے بات کی. میں پہلا سوال یہ کرتا ہوں کہ دیکھ کے فرسٹ فیلنگ کیا تھی؟ جتنے بھی لوگوں سے میں نے بات کی ان میں زیادہ تر لوگوں نے ایک ہی جملہ بولا ہے، ایک ہی جملہ، کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کو ایسے دیکھا جیسے سامنے سے دیکھا. کامن فریزز بتا رہا ہوں، مطلب سب کا ایک ہی تھا، جملے الگ الگ استعمال کرتے ہیں. کہ سب سے پہلی فیلنگ نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک کو دیکھ کے پتہ کیا تھا؟ یہ والی حدیث، اس کی مینیفیسٹیشن کہ کتنا آسان ہے اپنے بچے اس شخصیت پہ قربان، اتنا آسان ہے. ایک جب کوئی دیکھ لے اسی وقت سب سے پہلی فیلنگ آتی ہے میرے بچے قربان ہے، میرے ماں باپ قربان. یہ میں پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں، انڈینس کی بات کر رہا ہوں جو مجھے باہر امریکہ میں، کینیڈا میں، پاکستان میں ملے. یہ صحابہ کی بات نہیں بتا رہا ہوں. سب سے پہلی فیلنگ آتی ہے کہ سب سے پہلے میں کچھ قربانی دے کے بتاؤں اس شخصیت کو کہ میں کیا فیل کیا کر رہا ہوں. تب پتہ چلے گا نبی علیہ السلام سے جب صحابہ بات کر رہے تھے تو سب سے پہلا جملہ یہ کیوں بولتے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ میں قربان. وہ فیلنگ بتا رہے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کی شکل مبارک، چہرے مبارک کو دیکھ کے میری فیلنگ ہی آ رہی ہے. ورنہ محبوبوں کو آئی لو یو بولتے رہتے ہیں، کہتے ہیں یار فلفلمنٹ ملتی ہے بات کر کے، اس کے بغیر وہ ہی نہیں ہوتی، کمپلیشن ہی نہیں ہوتی. ہاں ہمیں بھی پتہ نہیں ہوتی، صحیح کہتے ہیں وہ. ماں باپ کو بھی کہتے نا کہ ماں باپ امی مجھے آپ سے بہت زیادہ پیار ہے، کمپلیشن ہے، فلفلمنٹ ہے یہ اس ایموشن کی. محبوبہ کو بھی، محبوب کو بھی، عاشق کو بھی، معشوق کو بھی، سب کو یہ فلفلمنٹ چاہیے. ہاں مانتے ہیں، مگر جیسے ہی بات اسی ایموشن کی آتی ہے نبی علیہ السلام کے لیے تو سب سے پہلے صحابی ثبوت دیتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ پہ قربان. وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ جیسے بادشاہ سلامت کو کہتے ہوں یہ جان کے مانتا ہوں، نو نو نو، الٹا، ایگزیکٹ الٹا ہے اس کا. وہ پیار میں مسکراتے ہوئے ایسے نچھاور کرتے تھے ماں باپ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ پہ قربان. جیسے ایک ماں اپنے بچے کو کہتی ہے نا، لاڈ میں کتنے پیار سے بھر جاتا ہے دل بچے کو دیکھ کے، اس طریقے سے صحابہ نبی اسلام کے چہرے مبارک کو دیکھ کے دل بھر جاتا تھا ان کا پیار سے، کہ امت آتا تھا بھائی یا رسول اللہ میرے ماں باپ پہ قربان، مجھے حکم دے کیا کروں. لٹرلی اصلی میں ماں باپ قربان کرنے کا بہانہ دیں مجھے، مجھے کوئی بہانہ دیں یا رسول اللہ، میں اپنے ماں باپ پہ قربان کر دوں، اپنے بچے آپ پہ قربان کر دوں. یہ صحابی کی سائیکالوجی کیسے آ رہی تھی اندر سے، دل ایسے امٹ رہا تھا پیار سے. ہماری کیوں نہیں آ رہی؟ صحابی دوڑ لگا رہے ہیں، نبی اسلام وضو وہ کر رہے ہیں اور نیچے بھاگ رہے ہیں، صحابی کونی سے قطرہ ٹپک رہا ہے نیچے کر کے وضو کر کے دکھائے آپ کوئی اپنی محبوب اور عاشق کے لیے. غور سے سمجھے صحابی کی نفسیات کیا ہے. اوکے سو I have another class. ایک چھوٹا سا کوشچن ہے سر، کوئی ایسا عمل ہے جس سے میں اپنے نبی کو دیکھ سکوں خواب میں؟ دل نرم کر لو بیٹا. میرے استاد نے ایک دفعہ کہا تھا، میں نے بھی یہ سوال پوچھا تھا، آزمودہ اس لیے بتا رہا ہوں، دل نرم کر لو. ابھی تک جتنے بھی لوگوں کو زیارتیں ہوئی ہیں نا، اصلی والی زیارتیں جو تفصیلی زیارتیں ہوئی، ان سب میں ایک ہی چیز کامن ہے ان لوگوں میں،
کہ ان کے دل بہت نرم ہے. سر صلہ رحمی کے ساتھ سب کے ساتھ پیش ہو. جی ہاں, جب دل نرم ہو جاتا نا تو پھر اس طرح کے دریچے کھلتے ہیں جس کے تھرو آپ ایسی جگہوں پہ پائے جاتے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے تشریف لے کے آتے, ہم جاتے ہیں ان کی مجلس محافل میں, یاد رکھیے. ٹھیک ہے سر مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. آپ بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ everyone. I'll see you inshallah next week. انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.